السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم آیت نمبر 62 سے شروع کریں گے۔ ہاں جی، آج میں خود ہی تلاوت کروں گی کیونکہ آج میرا بیٹا جو ہے وہ گھر میں ہے لیکن وہ سو گیا، تو آج میں خود تلاوت کرتی ہوں اور بیٹی میری سن رہی ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ آیت نمبر 62 سے لے کے 65 تک آج ہم پڑھیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم۔ ان الذين بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، والذین اور جو لوگ ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ یعنی عیسائی، والصابئین اور صابی، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز آخرت پر یعنی قیامت کے دن پر، وعمل اور عمل کرے، صالحا نیک، فلاحم ان کے لیے اجرہم اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا اور نہ ہم وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیات میں کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ تو عیسائیوں اور یہودیوں سے یا مشرکوں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ دی تو لوگ مسلمان ہو گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو یہودی پہلے تھے، ونصارہ اور عیسائی، وصابین اور صابی، اور من آمنا جو ایمان لائے اللہ پر اور دن آخرت پر انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب یہاں اس آیت میں آج کل کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل بھی جو لوگ عیسائی یا یہودی ہیں وہ نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے، حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے گا وہ مسلمان ہوگا، وہ ایمان والا ہوگا، کیونکہ جب ایک نبی چلا جاتا تو دوسرا نبی آتا تو اس کی شریعت بھی علیحدہ ہوتی تھی توحید، لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات بدل جاتے کچھ نہ کچھ۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کے لیے آخری نبی بنا کے بھیجا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا وہی مسلمان ہوگا، اور اب اگر کوئی اور شریعت پہ عمل کرے گا کسی دوسرے نبی کی تو وہ مسلمان نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ پہلے یہودی اور عیسائی اور صابی جنہوں نے نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بشارت دی کہ وہ جنتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کا نبی بنا کے بھیجا، رسول بنا کے بھیجا، آخری نبی بنا کے بھیجا،
تو باقی تمام شریعتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو بھی مسلمان ہیں جو ایمان لائیں گے، اور وہ جو پچھلے یہودی نصارہ صابی ہیں جو اپنے نبیوں میں ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کا اجر ان کے اللہ کے پاس ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اب ہم جو بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوگا وہ مومن ہے، اور باقی جو اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے اور آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لائیں گے، تو وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری نبی ہونے کی مہر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور تمام شریعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں، اور آپ کی شریعت پر ہی عمل کرنا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار اگر ہم نہیں کریں گے، یا کوئی بھی انسان جو مسلمان نہیں ہے لیکن وہ اللہ کو تو مانتا ہے، یوم آخرت کو بھی مانتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، تو پھر وہ مومن نہیں ہے۔ اس لیے پہلے جتنے بھی لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں کی شریعتوں پہ عمل کیا، ان کی نبوت کو مانا اور ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنتی قرار دیا اور فرمایا کہ اب یعنی کہ انہیں فرمایا کہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شریعت پر عمل جو کرے گا وہ مسلمان کہلائے گا۔ کچھ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں جی، جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں وہ یہودی ہیں، نصارہ ہیں، تو اللہ انہیں جنت عطا کرے گا۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے اب، کیونکہ جب اللہ ہی نے فرمایا ہے، ہمارے پروردگار رب العالمین نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا ہی مسلمان کہلائے گا۔ وَإِذْ اور جب آخذنا لیا ہم نے میثاقکم وعدہ تم سے، ورفعنا اور بلند کیا فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا پکڑو ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد کرو ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم تتقون پرہیزگار بنو یا پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا وعدہ یاد کرایا اور فرمایا کہ جو جو میں نے تمہیں کہا تھا، میں نے تمہیں اتنی فضیلتیں دی ہیں، تو اب تم اپنے اس وعدے پہ پورے اترو کہ میری بندگی کرو اور میرے احکامات پہ عمل کرو۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ احکامات بار بار توڑتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ ان کے اوپر نہ کوہ طور کو سائے کی طرح کھڑا کر دیا، اور فرمایا کہ اب تم نہ پکڑو جو ہم نے تمہیں دیا۔ کیا دیا تھا؟ توریت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس توریت میں جو احکامات ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب ہے کہ ان پہ عمل کرو اچھے طریقے سے، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے، اور تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ اور برائیوں سے بچ جاؤ۔ ثم پھر تولیتم تم پھر گئے من بعد ذالک بعد اس کے، فلولا پس اگر نہ فضل اللہ فضل ہوتا اللہ کا علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم تھے من الخاسرین نقصان اٹھانے والے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو جو میں نے حکم دیا تھا تو تمہیں چاہیے تھا کہ ان احکام کی پابندی کرتے، اپنے نبی کا کہا مانتے اور اس کی شریعت پہ عمل کرتے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم پھر گئے دوبارہ اور معاشرتی برائیوں میں پڑ گئے، نافرمانیوں میں پڑ گئے۔ تو اب اگر اللہ کا فضل تم پہ نہ ہوتا تو تم اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم گھاٹے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ بار بار انسان کو موقع دیتا ہے
کہ اے انسان تو اپنی کوتاہیوں برائیوں سے باہر نکل اور میرے پیغمبروں کی جو احکامات ہیں ان پہ عمل کر، یعنی جو میرے پیغمبر نے فرمایا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو کہ تم نبی کے پیروکار ہو۔ اور آج ہم بھی دیکھیں تو اگر ہم اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نہیں مانتے تو پھر مسلمان نہیں کہلائیں گے۔ اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم نے اس کو ماننا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرمایا نا، کہا ہے کہ تم پھر گئے، تو آج کتنے مسلمان پھر رہے ہیں، کوئی کسی بات کو لے کے کوئی کسی بات کو لے کے۔ تو ہم نے اصل میں اپنے دین کو سمجھنا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن مجید کو خود پڑھنا ہے، کسی اچھے دین والے انسان کے پاس بیٹھ کے بھی پڑھنا ہے۔ اور آج کل تو اتنی زیادہ وسعت آ گئی ہے کہ ہم نیٹ پہ کھول کے بھی ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کو سن سکتے ہیں، اور اتنی زیادہ قرآن پاک کی اتباعات ہو چکی ہیں کہ ہم ترجمہ لفظ بہ لفظ بھی پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی اللہ کی فضل اور رحمت کو ڈھونڈیں، کہیں ہم بھی خسارہ پانے والے نہ ہو جائیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم نے جان لیا، الَّذِينَ جن لوگوں نے نعتدوا زیادہ، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ تم نے جان لیا جنہوں نے نعتدوا زیادتی کی منکم تم سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تب ہم نے کہا لہم ان سے، کونوا ہو جاؤ قرادۃ بندر خاسئین ذلیل۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جان لیا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہفتے کے دن زیادتی کی تھی تو ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ اور یہ واقعہ سبت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یہود سے کہ ہفتے کے دن تم لوگوں نے میری عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور کوئی تجارت، کوئی لین دین، کوئی کام نہیں کرنا۔ تو انہوں نے اس بات پہ عمل نہ کیا، تو انہوں نے اپنا کاروبار کسی اور بہانے سے ہفتے کے دن بھی شروع رکھا۔ تو آگے ہم پڑھیں گے اور تشریح کریں گے آگے کہ کس طرح سے انہوں نے اس حکم کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ تو آج ہم بھی دیکھیں، پچھلی امتوں کے واقعات کو پڑھیں، اور آج ہم اپنے آپ میں بھی اس کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے کتنے احکامات پورے کر رہے ہیں، ہم اپنے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کن احکامات کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو آگے ہم انشاءاللہ پھر شروع کریں گے اگلی آیات۔ آج ہم ادھر ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور میری جو بار بار سانس پھولتی ہے نا، یہ ابھی بخار کی وجہ سے ویکنس ہوئی ہے، کمزوری ہوئی ہے، اس لیے مجھے تھوڑا رک کے سانس لے کے تو پھر بولنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت رکھتے ہیں، اللہ حافظ۔